جیرا کہلا بار بار ہم مدینہ جیبے، جیرا کہلا بار بار ہم مدینہ جیبے، جہیا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے، جیرا کہلا بار 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 ہم مدینہ جیبے، جہیا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے، جہیا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے۔ اور یہ بھی شعر بہت پیارا ہے، ملاحظہ کریں۔ نہ چاہیے روپیہ پیسہ، نہ ہیرا موتیا، نہ چاہیے روپیہ پیسہ، نہ ہیرا موتیا، آقا بڑھا دو ہمارے نینن کے جوتیا، آقا بڑھا دو ہمارے نینن کے جوتیا، یاد میں تمہارے تڑپوں ساری ساری رتیا، اور کب لوٹ جنت کے بہار ہم مدینہ جیبے، کب لوٹ جنت کے بہار ہم مدینہ جیبے، جیرا کہلا بار بار ہم مدینہ جیبے، جہیا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے۔ اور یہ بھی شعر بہت پیارا ہے، ملاحظہ کریں۔ تمہارے دوارے جالا جب دھن بنوا، تمہارے دوارے جالا جب دھن بنوا، کوہ کے کرے جا مولا تمہارے دوارے جالا جب دھن بنوا، کوہ کے کرے جا مولا تڑپے لمنوا، برہا کے اگنا میں جھولے سے پرنوا، اب نہیں ہم کا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے، جہیا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دمز بو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائے جو سلطان دو عالم ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلاں مدد بعد توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں اولیاء امت کے جالسار و نبی کون و مکان رحمت دو جہاں شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات چلے گئے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجبوری بھی ہے، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب لوگوں کو چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ بھئی دن میں بھی ضرورتیں اپنی اپنی پوری کرنی ہوتی ہیں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد میں شروع کر رہا ہوں۔ اس موقع پر محفل اختتام پذیر ہو جانی چاہیے۔ جو چلے گئے ان سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ ان کے چلے جانے کو قبول کر لے، اور جو ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ جن سے گفتگو کرنی ہے وہ سب ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی قسمت میں اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کو رقم فرمایا ہے، موقع بموقع وہ حضرات بارگاہ رسول میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ حال ہوگا، یہ مزاج ہوگا، زبان پہ ہو سکتا ہے یہ صورت اس شکل میں اپنی زبان پہ وہ صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں اور یوں کہیں، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ یلملم ہی سے شورش، یلملم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں۔ معاملہ تھوڑا سا ہارڈ ہے لیکن بات سچی ہے اور صحیح ہے۔ یلملم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر جامع احرام زائر جھومتا ہوگا۔ یلملم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر جامع احرام زائر جھومتا ہوگا۔ وہ نخلستان مکہ وہ مدینہ کی گزرگاہیں، وہ نخلستان وہ مکہ مدینہ کی گزرگاہیں، کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا۔ نخلستان مکہ وہ مدینہ کی گزرگاہیں، کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا۔ اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے،
اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا، خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا، جھکی ہوگی میری گردن خجالت کی وشیمہ سے، جھکی ہوگی میری گردن خجالت کی ندامت سے، زبان حال پر زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، شفیق اس دل کی، شفیق نہ پوچھو اس دل کی درد الفت کی، شفیق نہ پوچھ اس دل کی درد الفت کی، کہ ہم ہوں گے حجاز پاک کا دارالشفا ہوگا، ہم ہوں گے حجاز پاک کا دارالشفا ہوگا، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، آپ کے علاقے میں رہنے والے حضرات میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ حضرات بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے تیار ہیں باقاعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تیاریوں کو قبول فرمائے اور باقاعدہ آسانی کے ساتھ بارگاہ رسول میں حاضری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی پر بہت سارے ممالک آباد فرمائے ہیں۔ ہم اس لحاظ سے مکہ شریف کے پڑوسی کہلاتے ہیں کیونکہ مکہ شریف بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ ہمارا ہندوستان بھی بر اعظم ایشیا میں ہے۔ بر اعظم کئی ہیں، اب میں اس پر گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے۔ بر اعظم ایشیا بہت بڑا ہے، اس میں عرب بھی ہے، شام بھی ہے۔ آپ کا یہ ہندوستان اور ہمارا پڑوسی ملک، یہ سارے ممالک بر اعظم ایشیا میں آتے ہیں۔ اس لحاظ سے الحمدللہ ہم عرب شریف جو بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، اسی میں ہم بھی آباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اس حیثیت سے ہم پڑوسی بھی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پر آباد ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ جہاں ان حضرات کی حاضری ہونے والی ہے اسے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ جزیرہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ تین جانبوں سے اسے سمندر نے گھیر رکھا ہے، چوتھی طرف نہر فرات ہے، اس لحاظ سے وہ گویا ٹاپو کے انداز میں ملک آباد ہے، اس لحاظ سے وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ ملک کی آبادی اگر دیکھنے جائیں تو 22 لاکھ مربع میل پر وہ آبادی پھیلی ہوئی ہے، جس کی انسانی آبادی اگر دیکھنے جائیں گے تو تقریباً 1 کروڑ ہے یا 80 لاکھ، اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بزرگی عطا فرمائی ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور سرزمین کو شان عطا نہیں کی گئی ہے۔ وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر شہر مکہ آباد ہے۔ اس شہر مکہ میں ایک عظیم الشان مسجد ہے جس کو مسجد حرام شریف کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام شریف کے بیچوں بیچ میں 4 کونے کی ایک عمارت ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کہلاتا ہے۔
اس خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر فرمایا۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے متعین کیا گیا وہ بکہ یعنی مکہ میں آباد ہے، مکہ المکرمہ شریف میں ہے۔ مکہ میں وہ گھر ہے جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اس عمارت کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس عمارت کو تعمیر فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے دوبارہ اسے تعمیر فرمایا، پھر ان کے ظاہری حیات کے بعد ان کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اس عمارت کو تعمیر فرمایا، پھر طوفان نوح آیا اور طوفان نوح میں عمارت جب منہدم ہو گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چوتھی مرتبہ اس عمارت کو تعمیر فرمایا، پھر پانچویں اور چھٹی مرتبہ قوم عمالقہ اور قوم جرہم نے اسے تعمیر فرمایا۔ یہ دونوں قوم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر ساتویں مرتبہ اس عمارت کو جناب قصی نے تعمیر فرمایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے پانچویں دادا ہوتے ہیں، پانچویں پشت میں۔ جناب قصی کی تعمیر کے بعد پھر موقع آیا آٹھویں مرتبہ اس عمارت کو قریش مکہ نے تعمیر فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 25 سال کی تھی۔ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش مکہ نے یہ تہیہ کر لیا تھا اس عمارت کو بنانے میں حلال کمائی کا پیسہ لگایا جائے گا، حرام اور ناجائز کمائی کا پیسہ بالکل خرچ نہ کیا جائے گا، لیکن پیسے کی کمی کی بنیاد پر جو عمارت پہلے جہاں تک بنی ہوئی تھی اس عمارت کو تھوڑا چھوٹا کرنا پڑا۔ اسی بنیاد پر وہ حتیم جو آج بھی کھلا ہوا ہے اس حتیم کو چھوڑ دیا گیا، یعنی آٹھویں مرتبہ جب قریش مکہ نے اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، پاک حلال کمائی کے ذریعے سے عمارت تعمیر ہو رہی تھی، اور جب اس میں حجر اسود رکھنے کی باری آئی ہے تو قبیلوں میں تلواریں نکل گئی ہیں۔ ہر قبیلے کا سردار یہ بولنے لگا حجر اسود ہم اپنے ہاتھ سے کعبے کی عمارت میں لگائیں گے۔ ہر قبیلے کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لڑائی کی نوبت آ گئی، جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں جو جمہوری حکومت چل رہی ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا۔ جمہوریت کا نام تو لیا جاتا ہے، ہم جمہوری حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جمہوری حکومت میں رہنے کے باوجود حال یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اپنایا جا رہا ہے، یعنی تانا شاہی کا معاملہ اپنا کر کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے حکومت وقت جو کہے گی اسی کو کرنا ہوگا، حاکم وقت جو بولے گا اسی کو ماننا ہوگا۔ جمہوریت دیکھنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت کو سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش مکہ کے سرداران تلواریں نکل کے تلواریں لے کے باہر آ گئے ہیں۔ ہر قبیلے کا آدمی بولتا ہے یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا، یہ مرتبہ ہمیں حاصل ہوگا، یہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو ہم لگائیں گے۔ آخر یہ لگانے کا مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے پیش آیا یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جب جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، آج وہ سیاہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اسے حجر ابیض کہا جاتا تھا اور آج حجر اسود کہا جا رہا ہے۔ یہ کالا کیوں ہو گیا ہے؟ لوگوں کے گناہ کو کھینچتے 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 اس میں سیاہی آ گئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار جاتے ہیں، ہم جیسے خطاکار جاتے ہیں، اور جب ناکارے اس کے سامنے
ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے. میگنیٹ اپنی جگہ فیل ہو سکتا ہے لیکن اس کی کشش فیل نہیں ہو سکتی ہے. جب ایماندار گناہگار اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور کھڑے ہونے والے کو پاک و صاف کر دیتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ایماندارو, یہ حجر اسود کسی مولانا صاحب کا نام ہے, کسی پیر صاحب کا نام ہے, کسی شیخ صاحب کا نام ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, ایک صاحب کو چڑھی ہوئی تھی کہ ہم حج کریں گے, ہمیں لوگ حاجی کہیں, حاجی ہمیں ہمارے نام کے ساتھ لگایا جائے. انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا جا کے ہمیں حج کر کے آنا ہے, لیکن اتنا مال نہیں تھا, جا نہیں سکتے تھے, تو گاؤں والوں میں تو شور کر دیا, علاقے والوں میں ہنگامہ کر دیا, ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. بمبئی گئے, کچھ دن رہے, ٹہلنے کے بعد میں باقاعدہ جب وقت ہو گیا تو واپس آ گئے اپنے گھر. لوگوں نے کہا حاجی صاحب آ گئے ہیں, حاجی صاحب آ گئے ہیں. حاجی کا استقبال ہونے لگا. پرانے حاجی جو پہلے حج کر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے سوچا چلو ابھی یہ حج کر کے آئے ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں, دستبوسی کر لیتے ہیں, مصافحہ معانقہ ہو جائے گا. آئے, انہوں نے مصافحہ کیا, معانقہ کیا, حال خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگے آپ نے طواف کیا تھا؟ ہاں الحمدللہ ہم نے طواف کیا تھا. حجر اسود سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ہاں بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, بہت اچھا بیان دیتے ہیں. کہا ارے وہ پتھر ہے, آپ کے زمانے میں وہ پتھر رہے ہوں گے, ابھی بہت اچھا بیان دیتے ہیں, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کعبہ گیا ہی نہیں تھا, مکہ گیا ہی نہیں تھا, اس نے بمبئی میں سیر و تفریح کی ہے اور واپس آنے کے بعد اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے نیت سے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, مجھے حاجی کہا جائے, مجھے نمازی کہا جائے, مجھے تقوی والا پرہیزگار کہا جائے. یاد رکھو علماء ارشاد فرماتے ہیں اس سفر پر جانے سے پہلے نیت ٹھیک کرنا ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں, یہ ارادہ نہ ہو ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں, یہ ارادہ نہ ہو ہم وہاں دیکھنے جا رہے ہیں, بلکہ یہ ارادہ ہو وہاں جائیں تو اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ راضی ہو. یہ نیت ہو, یہ ارادہ ہو. تو وہ حجر اسود چونکہ بڑا عظیم ہے, اب بھی پتھر ہی ہے, کہنے میں نہ آ جانا, یہ مت سمجھنا کوئی شیخ صاحب وہ ہو گئے, اب بھی وہ پتھر ہی ہے. اس میں یہ کشش ہے ایماندار لوگوں کے گناہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر ایماندار کو وہ پاکیزہ بنا دیتا ہے, صاف ستھرا بنا دیتا ہے. ہمیں جب پتھر میں اتنی کشش ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. کل قیامت کا دن ہوگا, اسی پتھر کو اللہ تبارک و تعالی 2 آنکھیں عطا فرمائے گا اور یہ پتھر قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر کہے گا پروردگار یہ میرے سامنے آیا تھا, یہ میرے سامنے آیا تھا, یہ میرے سامنے آیا تھا, پروردگار اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اللہ حجر اسود کی شفاعت قبول فرمائے گا اور ایماندار کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, فیضان گرامی تو بات بڑھ جائے گی. حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ پیش آیا, قوم کے لوگ لڑنے لگے کہ ہم رکھیں گے, یہ شرف ہمیں حاصل ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل صبح سب سے پہلے جو حرم میں آ جائے گا وہی حجر اسود رکھنے کا مستحق ہوگا. صبح جو سب سے پہلے حرم پاک میں آ جائے گا وہی حجر اسود رکھنے کا مستحق ہوگا. اللہ کی شان, جب صبح ہوتی ہے حرم میں سب سے پہلے میرے آقا نظر آ رہے ہیں, حرم میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہیں. اب جمہوریت دیکھیے, فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہی حرم کعبہ میں آنے کے بعد حجر اسود کو رکھنے کا مستحق ہوگا. سب سے پہلے حضور آئے ہیں, حق آپ کا بنتا ہے. ہر قبیلے والا کہہ رہا تھا آپ کا حق ہے, آپ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگائیے. میرے آقا فرماتے ہیں
حق میرا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں چادر پھیلائی جائے۔ چادر پھیلائی گئی، چادر پھیلانے کے بعد حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھا اور ارشاد فرمایا قبیلہ قریش کے جتنے سردار ہیں ہر سردار آ جائے، ایک کونا یہ پکڑے، ایک کونا وہ پکڑے، ایک کونا وہ پکڑے، سردار جتنے ہیں سارے سردار آؤں ہیں اور سارے سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر کے اٹھائیں، حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب لے چلیں، دیوار کعبہ کے قریب یہ سارے سردار اس حجر اسود کو لے کے پہنچے۔ جب دیوار کے بالکل قریب آئے گا تو میں اٹھا کر کے دیوار میں لگا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضور نے جمہوریت قائم فرمائی، کسی کو تکلیف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، سارے لوگوں کا اتحاد ہوا۔ حضور نے پھر اپنے دستے پاک سے 8ویں مرتبہ جب خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، حضور نے اپنے دستے پاک سے حجر اسود کو اس میں لگایا ہے، اور پھر 9ویں مرتبہ خانہ کعبہ پھر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ 9ویں مرتبہ جب 8ویں مرتبہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو پھر وہ حصہ جسے حتیم کہا جاتا ہے مال کی کمی کی بنیاد پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہماری معراج کے لیے چھوڑا گیا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کے اندر جا کے میں نماز ادا کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد حتیم میں لے جا کے کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں نماز ادا کر لو، یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تمہاری قوم نے ارادہ کیا تھا حلال مال کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کروں گا، مال کی کمی کی بنیاد پر دیوار کو پیچھے کر دیا گیا۔ حقیقت حال یہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ جب دل چاہے، دل مچلے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے میں نماز پڑھوں، عبادت کروں، تو حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ لو، گویا تم نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز ادا کیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، ہر کوئی تاج الشریعہ تو نہیں ہو سکتا ہے جس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جائے، ہر کوئی حاکم وقت تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے غلام کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہمیں یہ ملا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے امتیوں، پریشان نہ ہو۔ اگر دل مچلے کہ کعبہ کے اندر نماز ادا کریں تو حتیم میں جا کے نماز پڑھ لو، گویا تم نے کعبے کے اندر جا کے نماز ادا کر لی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ وہ حصہ آج بھی ہے اور بالکل محراب نما ہے، یوں مڑا ہوا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو دیکھے ہیں وہاں جا کے تب بولتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ چھوڑی، اسی کے سامنے حضور کی ولادت پاک جہاں ہوئی ہے آج اسے مکتب بنا دیا گیا ہے، اسی کے سامنے بالکل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی عمارت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی یہ ہماری بھاؤیں جو ہیں نا محراب کی صورت اختیار، مسجد بنائے تو ہم خود گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں کی مسجدوں کا مسئلہ لاؤ گے؟ ہمارے چہرے میں مسجد ہے، ہمارے چہرے میں محراب ہے، ہماری آنکھوں میں محراب ہے، ہماری آنکھیں محراب نما ہیں، ہمارے ہونٹ محراب نما ہیں، ہماری شکل محراب نما ہے۔ الحمدللہ جب ہماری شکل محراب نما ہے، مسجد نما ہے، تو کہاں کہاں عبادتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس محراب کی شکل کو دیکھا تو دیکھتے ہوئے ہی اعلان فرما دیا، یہ جو محراب کی شکل نظر آ رہی ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محراب کعبہ ہے، حقیقت حال یہ ہے تو محراب کعبہ لیکن سجدہ کیے ہوئے ہے مصطفیٰ کے مکان کی طرف۔
सुभान अल्लाह। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। क्या कहने हैं। अब छूइए चूमिए, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। ये 8वीं मर्तबा की तामीर है। 9वीं मर्तबा फिर 64 हिजरी में जब यजीद पलीद ने हमला करवाया था, तब काबे की इमारत मुनहदिम हो गई थी। फिर 9वीं मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने उसे तामीर फरमाया और फिर वहां से बनाया था जहां से हजरत इब्राहीम ने बनाया था। फिर 9वीं मर्तबा में उन्होंने 2 दरवाजे लगाए थे, एक दरवाजा दाखिल होने का था, एक दरवाजा बाहर जाने का था। फिर 10वीं मर्तबा हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी ने उस इमारत को फिर तामीर करवाया और फिर उसी निहर पे लाके खड़ा कर दिया जिस निहर पर कौमे कुरैश ने उसे बनाया था, और 2 दरवाजा के बजाय एक ही दरवाजा रखा गया। आज हज्जाज बिन यूसुफ का तामीर करदा काबा आज भी मौजूद है, अलबत्ता 11वीं मर्तबा उसमें सिर्फ बाकायदा आराइश व ज़ेबाइश की गई है, बाकायदा उसमें सफाई सुथराई का एहतमाम हुआ है, लेकिन इमारत वैसे की वैसे बरकरार रखी गई है। अजमत का ये हाल है कि वहाँ 120 रहमतें रोजाना हर वक्त नाजिल होती रहती हैं। 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं, 40 रहमतें वहाँ नमाज पढ़ने वालों के लिए हैं, और 20 रहमतें काबा को टकटकी बांध के देखने वालों के लिए हैं। नमाज न पढ़ें, इबादत न करें, बस बैठे रहें, काबा को देखते रहें, 20 रहमतें उनके ऊपर नाजिल होती रहेंगी। अल्लाह का फजल देखिए, इतनी अजमत उसे अता फरमाई है परवरदिगार ने। उसी शहर मुबारक में हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 571 ईस्वी में दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त भोर में आपकी विलादत बासआदत हो रही है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान कुरान में आता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे हबीब शहर मुबारक की कसम जिसमें तू जलवा फरमा है, जिसमें तू आराम फरमा है। अब हमें बताइए, जिस शहर मुबारक में मुस्तफा जाने रहमत ने अपना कदम नाज रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कसम याद फरमा रहा है। अच्छा, जिस शहर मुबारक में हुजूर की विलादत बासआदत हुई, हुजूर ने अपने कदम नाज से उस शहर पाक की जमीन को रौंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमीन की कसम याद फरमाई है। कितने दिनों तक रहे? 53 साल की उम्र तक उसी शहर पाक में हमारे आका जलवा फरमा रहे, और 53 साल की उम्र के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिजरत फरमा रहे हैं, और हिजरत फरमा करके मदीनतुल मुनव्वरा जलवाबार हो रहे हैं। उस जमाने से लेकर 11 साल की उम्र आपने मदीना मुनव्वरा में जाहिरी तौर पर गुजारी है, और 11 साल के बाद जब आपका विसाल हुआ, उस जमाने से लेकर आज तक 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 53 साल जिस सरजमीन पर मेरे आका ने कदम नाज रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कसम याद फरमा रहा है, और बाकायदा सराहत के साथ ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे हबीब इस शहर मुबारक की कसम याद फरमाई जा रही है तो काबा की बुनियाद पर नहीं, हजरे अस्वद की बुनियाद पर नहीं, सफा मरवा की बुनियाद पर नहीं, मिना मुज़दलिफा की बुनियाद पर नहीं, अरफात की बुनियाद पर नहीं। यहाँ की अजमत अगर है तो आपके कदम नाज की बुनियाद पर है, आपकी तशरीफ आवरी की बुनियाद पर है, आपके वहाँ रहने की बुनियाद पर है। जिस शहर मुबारक में हुजूर ने 53 साल की जिंदगी गुजारी, अल्लाह उस सरजमीन की कसम याद फरमाता है तो जिस जमीन पर मेरे आका 1400 साल से लेकर आज तक और कयामत तक जहाँ आराम फरमा होंगे, वो जमीन कितनी अजमत वाली होगी, कितनी रिफात वाली होगी, कितनी बुलंदी वाली होगी। उलमा फरमाते हैं, इस रूए जमीन पर अर्शे मुअल्ला से अफजल आला अगर कोई जमीन है तो वो जमीन है जो मेरे नबी के जिस्म नाज से लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
حرم میں جہاں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حجر اسود کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم میں دعا قبول ہوتی ہے، باب کعبہ کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پر دعا قبول ہوتی ہے، رکن شامی پر دعا قبول ہوتی ہے، رکن عراقی پر دعا قبول ہوتی ہے، میزاب کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ صفا پہ جائیں دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ جائیں دعا قبول ہوتی ہے، میلین اخضرین میں دعا قبول کی جاتی ہے، صفا مروہ کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، منی میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے مقامات کو علماء نے گنایا ہے کہ وہاں جا کر کے آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وہاں دعا کی قبولیت بتائی جا رہی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مکہ المکرمہ میں آنے والوں، کعبہ کا طواف کرنے والوں، حج اور عمرہ ادا کرنے والوں، دعائیں وہاں قبول ہوں گی، لیکن بخشش کا پروانہ مدینہ میں عطا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کر لی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ تو پروانہ وہاں عطا کیا جائے گا۔ اگر میں اس پر گفتگو کروں تو کئی گھنٹے باتیں کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن سن لیجئے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو حضرات اس سفر پر آمادہ ہیں انہیں چاہیے، علماء ارشاد فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیں، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اس سفر کا ارادہ ہو، حج کرنے کا ارادہ ہو یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو صحیح یہ ہے، حقیقت یہ ہے حلال کمائی سے، حلال پیسے سے، حلال مال سے اس سفر کا ارادہ کیا جائے۔ سفر کے ارادے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اگر کسی کا قرض لیا ہے تو قرض واپس کر دے، امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو امانت امین کے ناطے ان کے حوالے کر دے جنہوں نے امانتیں رکھی ہیں اس کے پاس۔ کسی کا مال ہڑپ لیا ہے تو پہلے ان کے حوالے کر دے، پھر ان سے معافی چاہے۔ اسی کے ساتھ علماء فرماتے ہیں اگر نمازیں قضا ہوں تو اسے ادا کر لے، اگر اس نے باقاعدہ برسوں سے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو ساری زکوٰۃ کی رقم ادا کر دے، فرائض کو ادا کر دے، واجبات کو ادا کر دے۔ پھر اس کے بعد یہ جب سب حل ہو گئے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کرے، اپنے قصور کو معاف کرائے، اور جن سے قصور معاف کروا رہا ہے ان کو بھی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے قصور کو معاف کر دے، یعنی معافی تلافی کر لینے کے بعد اب وہ اس عظیم الشان سفر کے لیے تیاری کیے ہوئے ہے تو اب علماء فرماتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے اپنے گھر کے اندر جائے اور گھر کے اندر 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، گھر ہی کے اندر 4 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ بہت لمبا رکوع سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ اطمینان کے ساتھ مختصر وقت میں یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نیت نفل کی کر لے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے، تیسری میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھے، چوتھی میں سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے ہی وہ 150 روپیہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے صدقے کے لیے اسے نکال لے، اور جب گھر سے قدم باہر نکالے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہوا پھر 150 اپنے جیب سے نکال کر کے صدقہ کے طور پر نکال لے، اور دونوں پیسوں کو نکال کر کے مسلمان فقیر کے حوالے کر دے یا کسی کے حوالے کر دے جو بعد میں اس تک پہنچا دے۔ یہ طریقہ ہے 4 رکعت نماز نفل ادا کر کے اب باہر نکل رہا ہے، 2 لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ ویسے علماء تو ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے وہ یہ کہے استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، یعنی جو لوگ اسے رخصت کر رہے ہوں اور یا جن کو وہ رخصت کر رہا ہو ایک دوسرے کو دعائیں دیتا رہے، یعنی وہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے میں تمہیں کر رہا ہوں، اے میرے گھر والوں میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، میرے بال بچوں میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، میرے مکان میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، میری جائیداد میں نے تمہیں اللہ کے حوالے
किया। और फिर जो रुखसत करने आए हैं उन्हें भी कहना चाहिए अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातीम अमालिका। अल्लाह तबारक व तआला तेरे दीन की हिफाजत फरमाए, तेरी अमानत की हिफाजत फरमाए, तेरे ईमान पर खातिमे की हिफाजत फरमाए और तुझे ईमान पर खात्मा अता फरमाए। ये अरबी ना आती हो तो वैसे ही अपने अंदाज में कह सकते हैं हमने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया है, और हम ये कहें हमने आपको अल्लाह के हवाले किया है। अब इस सफर के लिए आप निकले, हो सके तो महल्ले की मस्जिद में जाएं और 2 रकात नमाज नफल वहां अदा करें, और फिर उसके बाद इस सफर के लिए आमादा हो। स्टेशन जाना है या गाड़ी पे बैठना है, सफर की दुआ याद है तो वो पढ़िए, वो ना याद हो तो अपने अंदाज में ये कह लीजिए ऐ परवरदिगार मैंने तेरी रजा के लिए सफर का इरादा किया है, जो मुसीबत आने वाली हो परवरदिगार सारी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील फरमा दे। उलमा तो ये भी इरशाद फरमाते हैं जब घर में नमाज नफल अदा करे तो वो बाकायदा दुआ करे। अरबी में दुआएं जिक्र की गई है लेकिन अरबी नहीं आती है तो यही कहता रहे या अल्लाह तेरी अता से तेरी तौफीक से ये मुझे सफर का मौका मिला है। अब परवरदिगार तूने तौफीक अता फरमाई है, तूने सब कुछ अता फरमाया है, सारी नेमतें अता फरमाई है। मौला तेरी रजा के लिए तुझी पर भरोसा करके मैं इस सफर के लिए आमादा हुआ हूँ, सफर के लिए तैयार हुआ हूँ और फिर सफर के लिए निकल पड़े। बाकायदा यहीं से जैसे ही अपने महल्ले से बाहर हो जाएगा वो मुसाफिर कहलाएगा। यहाँ का आदमी बम्बई जा रहा है तो 92 किलोमीटर के इरादे ही से निकला है, अब वो मुसाफिर हो गया है। अब वो 4 रकात वाली जो फर्ज नमाजें हैं उनको कसर करेगा, यानी 2 रकात नमाज अदा करेगा। 2 रकात अदा करना उस पर वाजिब है, अगर 4 अदा करेगा तो गुनहगार होगा, यानी कसर करना उस पर वाजिब है। वो जुहर की नमाज हो, वो असर की नमाज हो, वो इशा की नमाज हो, इन नमाजों में वो कसर करेगा, 2-2 रकात ही फर्ज नमाज अदा करेगा। अलबत्ता वित्र में और 3 रकात वाली फर्ज में कोई कसर नहीं है, कमी नहीं है। ऐसे ही सुन्नतें जो हैं उसमें भी कसर नहीं करना है, अगर मौका मिले तो पूरी पढ़ना है वरना अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब यहाँ से निकल रहा है तो वो जा रहा है बाकायदा नफल की अदायगी के लिए, मुस्तहब की अदायगी के लिए, लेकिन फर्ज के लिए यहीं से आमादा होना है। नमाजें यहाँ भी फर्ज हैं, वहाँ भी फर्ज रहेगी, इन नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अब यहाँ से बम्बई गया वो मुसाफिर ही रहेगा। उमरा करने वाले आमतौर से मक्का शरीफ जाएं या मदीना शरीफ जाएं वो मुसाफिर ही रहते हैं, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा का टूर बहुत कम ही होता है। आमतौर से 15, 16, 17 दिन का टूर होता है। 10 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ या 7 दिन यहाँ, 8 दिन वहाँ, बस यही होता है। तो अब मतलब ये हो गया 15 दिन एक जगह ठहरने का मुकम्मल इरादा नहीं है। जाहिर सी बात है जब 15 दिन एक जगह ठहरने का मुकम्मल इरादा नहीं है तो यहाँ से निकला मुसाफिर ही है। बम्बई है मुसाफिर रहेगा, मदीना शरीफ हाजिर होगा मुसाफिर रहेगा, मक्का शरीफ हाजिर होगा मुसाफिर रहेगा। और हालत सफर में कसर नमाजों के लिए हुक्म दिया गया है, यानी जो 4 रकात वाली फर्ज नमाजें हैं उन्हें 2 रकात अदा करना ईमानदार मुसाफिर पर वाजिब है। अगर वो 4 अदा करेगा तो गुनहगार होगा, सब पर लाजिम है कि वो 4, अगर वो मुकीम इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो उसका मसला अलग है, लेकिन मुकीम अगर इमाम नहीं है मुसाफिर ही इमाम है तो वो उसी की तरह नमाज पढ़ाएगा जिस तरह ये पढ़ना चाह रहा है। आम तौर से आप अपने साथ वाले कोई आलिम के साथ, सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम के साथ, हाफिज कारी के साथ जा रहे हैं, उसी की इख्तिदा में नमाज अदा करें। और यह भी याद रखें मक्का शरीफ में जाने के बाद लोग ये ख्याल करते हैं हम वहाँ आए हैं कि 1 नेकी करेंगे अल्लाह ताला 1 लाख नेकी का सवाब अता फरमाएगा। तो ये भी सुन लीजिए 1 गुनाह हो जाएगा तो 1 लाख गुनाह के बराबर उसे समझा जाएगा। ये भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचने के बाद अपनी जबान को संभाल नहीं पाते हैं, गाली गलौज करते नजर आते हैं, या वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ फोन लगाया, राब्ता किया है, अब उसे ख्याल ही नहीं होता है हम कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ वालों को उल्टा सीधा कह रहा है, गीबतें कर
رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے. یاد رکھو حرم مکہ کوئی چھوٹا سا حصہ نہیں ہے. حرم شریف جسے کہا جاتا ہے ویسے تو دیکھنے میں آپ کو چھوٹا حصہ نظر آئے گا, لیکن پھر بھی 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ. لیکن حرم مکہ جسے حرم کہا جاتا ہے, حدود حرم کہا جاتا ہے, وہ تقریباً 22 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. آپ حدیبیہ کی طرف سے اگر آئیں گے, یعنی جدہ کی طرف سے جب آئیں گے تو حدیبیہ ایک مقام ہے. یہ وہی ہے حدیبیہ جہاں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, جہاں سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں. الحمدللہ اس گناہگار نے 2 مرتبہ وہاں حاضری دی ہے. 2 مرتبہ میں نے وہاں سے بھی عمرہ کیا, جارانہ سے بھی 2 مرتبہ عمرہ کیا, قرن سے بھی عمرہ کیا ہے, اور مسجد عائشہ سے بھی الحمدللہ نہ جانے کتنی مرتبہ عمرہ کیا ہے. یہ وہ مقامات ہے جہاں پہنچنے کے بعد عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے, اور وہاں سے آنے کے بعد اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہا ہے تو اسے چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے, اور جارانہ سے عمرہ کر رہا ہے تو اسے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے, کیونکہ مسجد عائشہ حرم شریف سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور مسجد جارانہ یہ حرم شریف سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہیں پر وہ حضرات ہیں جنگ حنین میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے, ان کی قبریں وہاں پر ہیں جہاں سے جارانہ کی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن وہاں باقاعدہ لکھا گیا ہے, یہ بات جو مشہور ہے کہ غزوہ حنین کے لوگ یہاں آرام فرما ہے, شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں ہیں یہاں, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. یہ یہابیوں نے لکھا ہے, یہ دیوبندیوں نے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے, عربی میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں غزوہ حنین میں شہید ہونے والے افراد اس جگہ پر آرام فرما ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن کو ایک کنویں میں ڈالا تھا تو وہ کنواں کھاری ہوتے ہوئے بھی شیریں ہو گیا تھا, باقاعدہ میٹھا ہو گیا تھا. کنواں تو بند ہو گیا ہے, لیکن لوگ بتاتے ہیں آج بھی اسی کنویں سے باقاعدہ ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں, لوگ پانی نوش فرماتے ہیں. وہ مسجد جارانہ ہے, وہ علاقے جارانہ ہے, وہاں سے بڑا عمرہ کیا جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ جائیں تو چاہے حدیبیہ سے عمرہ کرنے کا, حدیبیہ وہ مقام ہے, آج بھی وہ حصہ باقی ہے جو ترکوں نے بنا دیا تھا, جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے بیعت رضوان کیا ہے, لوگوں سے بیعتیں لی ہیں. اسی مقام پر میرے آقا نے اپنے دستے پاک کو حضرت عثمان غنی کا دستے پاک قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یہ عثمان کی طرف سے بیعت کی جا رہی ہے. وہی وہ مقام ہے. ذرا سے ہٹنے کے بعد وہاں 1500 صحابہ جلوہ بار ہیں. جب صحابہ نے پانی کی شکایت کی, میرے آقا نے پانی منگوایا, ایک پیالے میں پانی پیش کیا گیا. اب ایک پیالہ پانی 1500 صحابہ کو کیسے کافی ہوتا؟ حضور نے اپنا دستے پاک اسی پیالے میں ڈالا. دستے پاک کا پیالے میں ڈالنا تھا. ان گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گام بھی حدیبیہ کے قریب میں ہے, لیکن وہاں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. بس جس کو پتا ہے وہ بتا دیتا ہے یہ وہ جگہ ہے. یہ دیکھ لیجئے, یہ گھیرا بنا دیا گیا ہے. یہاں پر میرے آقا علماء فرماتے ہیں اگر کئی لاکھ صحابہ ہوتے تو بھی سب کے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا ہے. وہ زیارتیں اگر موقع میسر ہو تو کریں, ورنہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ 22 کلومیٹر کی دوری پر حرم مکہ پھیلا ہوا ہے. آپ اپنے ہوٹل میں ہیں تب بھی حرم ہی میں ہیں, آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں تب بھی حرم ہی میں ہیں. اب یہ خیال کرنا ہوگا بند کمرے میں بھی ہم حرم میں ہیں, ہوٹل میں بھی ہم حرم میں ہیں, باقاعدہ خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے تب بھی ہم حرم میں ہیں, اور اپنے ہوٹل میں ہیں تب بھی حرم میں ہیں. وہاں جا کے نماز پڑھیں گے تب بھی 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور ہوٹل میں چونکہ حرم ہی میں وہ ہوٹل قائم ہے اس لیے وہاں بھی نماز ادا کریں گے تو پورے حرم میں جہاں کہیں بھی نماز ادا کریں اللہ تبارک و تعالی 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, ایک خطا 1 لاکھ کے برابر, ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر.
لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک وقت کی نماز ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 50,000 نمازوں کا۔ لیکن اگر ایک گناہ ہو تو ایک ہی سمجھا جائے گا، ایک گناہ ہو تو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کعبہ عظمت والا ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن گناہگاروں کے لیے تو مدینہ ہی افضل ہے، گناہگاروں کے لیے تو مدینہ ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر خدا ناخواستہ ایک جرم وہاں ہو گیا تو 1,00,000 جرم کے برابر ہوگا۔ یہاں ایک عبادت کی جائے گی، اگرچہ 50,000 عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن اگر گناہ ایک ہوا تو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ اس لیے گناہگاروں کے لیے پھر میرے نبی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں المدینہ خیر لہم، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا عراق فتح ہوگا، لوگ وہاں جائیں گے، لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا شام فتح ہوگا، لوگ وہاں جائیں گے، لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے، لوگ وہاں جائیں گے، لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے بہت سارے صحابہ مدینہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں، تو سن لیجئے یہ ان کے بارے میں ہے جو مدینہ سے اعراض کر کے چلے جائیں۔ یہ صحابہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، یہ صحابہ جنگ کے لیے گئے تھے، یہ صحابہ پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے اس وعید میں یہ ہرگز داخل نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر اس لیے ہے کہ اگر یہاں رہیں گے، ایک عبادت کریں گے، 50,000 عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور خدا ناخواستہ اگر جرم ہو گیا تو ایک ہی جرم اسے سمجھا جائے گا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں کہاں مکہ شریف میں فرماتے ہیں وہاں مطیعوں کا جو اطاعت گزار ہیں، جو بندگی کرنے والے ہیں، جو تقوی شعار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے مکہ میں ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، بلکہ ان کا جگر پانی پانی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا گناہگاروں کا دامن سے مچلنا دیکھو۔ ہے گناہگار لیکن دامن کرم سے چمٹ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بلا لیا ہے قدم ناز پر، ہمیں اپنے قدم ناز پر آپ نے بلایا ہے، یہ ہماری معراج ہے، ہمیں یقین ہے اللہ آپ کے قدم ناز کے صدقے جنتی پروانہ عطا فرمائے۔ اس لیے رفیقان گرامی ان مقامات کا خاص خیال کرنا ہوگا۔ اس طرح ہمیں یہاں سے رخصت ہونا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسے بتایا گیا نا گھر میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرنا، صدقے کا پیسہ پہلے نکالنا، پھر نکلنے لگے تو پھر نکالنے کے بعد سامنے کوئی غریب فقیر مسلمان ہو تو اسے دے دیں اپنے ہاتھوں سے، ورنہ کسی کے حوالے کر دیں، پھر دعا دیں، دعا لیں، دعا دیتے دعا لیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو۔ محلے کی مسجد ہے، اگر وہاں پہنچ سکیں تو وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر دعا سلام کرتے ہوئے خوشگوار ماحول میں آپ یہاں سے رخصت ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضری ہو تو ہم غلاموں کی طرف سے غلامانہ انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اور یوں عرض کریں یا رسول اللہ، جن جن لوگوں کے نام ہمیں یاد ہیں نام بنام عرض کر رہے ہیں، اور اگر نام نہیں یاد ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کی عطا سے لوگوں کے دلی حالات کو جان لیتے ہیں۔ جن غلاموں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے سرکار اپنے تمام غلاموں کے سلام کو قبول فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہو، باب السلام سے آپ داخل ہو، جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا، بتایا جاتا ہے کہ وہاں باقاعدہ ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے سامنے پہنچیں گے تو حضور کا چہرہ انور آپ سمجھیں کہ ہمارے سامنے ہے، یعنی مواجہ شریف میں آگے ہیں، لیکن وہاں 6 دروازے ہیں۔ جب آپ جالی شریف کی طرف سے آئیں گے، باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے 2 دروازے
दरवाजे जो हैं उनमें भी सुराख हैं, लेकिन वहाँ कोई चीज नहीं है। फिर उसके बाद में बीच में जो दरवाजे हैं, पहले में जो बड़ा सुराख नजर आएगा, वहाँ बताया जा रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाजा शरीफ है। हुजूर के रुख़ अनवर के सामने हम गुनाहगार खड़े हो रहे हैं और वहीं से अर्ज करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। जितनी देर हो सके आप सलाम पेश करें। ये ना हो तो कहिए हुजूर मेरा सलाम कबूल फरमाइए, हुजूर मेरा सलाम कबूल फरमाइए, मेरे आका मेरा सलाम कबूल फरमाइए, मेरे महबूब मेरा सलाम कबूल फरमाइए, मेरे मावा मलजा मेरा सलाम कबूल फरमाइए। और फिर जैसे ही जरा कदम आगे बढ़ाएंगे खलीफे रसूलुल्लाह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का रुख़ अनवर आपके सामने होगा। आप वहाँ अर्ज करें अस्सलामु अलैका या वज़ीर रसूल, अस्सलामु अलैका या खलीफता रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या यारा गारा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ना पढ़ सके तो कहे ऐ सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आप पर सलाम हो, ऐ हुजूर के खलीफा आप पर सलाम हो, ऐ हुजूर के यारे गार आप पर सलाम हो। फिर जरा कदम आगे बढ़ाएंगे हजरत सैयदना उमर फारूक आजम का रुख़ अनवर आपके सामने होगा। वहाँ भी आप कहें ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा आप पर सलाम हो, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप पर सलाम हो, ऐ सैयदना उमर फारूक आजम आप पर सलाम हो। उलमा इरशाद फरमाते हैं फिर जरा पलटें और दोनों के दरमियान में खड़े हो जाएं, लेकिन इतना मौका मिलता नहीं है। यही क्या कम है, बारगाह मुस्तफा के सामने हमारी आपकी हाजिरी हुई है। मैंने पहले भी कहा वहाँ कोई कह रहा हो चलिए हटिए, आपको झिड़क रहा हो खींच रहा हो, आप हरगिज़ उसे न झिड़किए, झिड़की बर्दाश्त कीजिए, आंखों से आंसू जारी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से यहाँ का नजारा कर रहे हैं और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए ये मेराज होगी, हमारे लिए यही मेराज की बात है। हुजूर ने अपने मदीने में बुला के अपने कदमे नाज में खड़े होने का मौका अता फरमा दिया। वहाँ से निकले गुंबद खजरा नजर आएगा, गुंबद को देखते जाइए, आंसू बहाते जाइए, रोते जाइए, बिलखते जाइए, सलाम पेश करते जाइए। फिर जन्नतुल बकी बिल्कुल बगल ही में है, जन्नतुल बकी में आप आराम फरमा सहाबा बुजुर्गाने दीन की बारगाहों में सलाम अकीदत पेश करें। लेकिन उलमा फरमाते हैं जन्नतुल बकी के अंदर सड़कें बनी हुई हैं, बाकायदा इधर से उधर कई रास्ते निकले हुए। बेहतर यह है कि ना जाया जाए, अंदर दाखिल ना हो। लेकिन जब पहली मर्तबा आदमी जाता है तो दिल नहीं मानता है, सोचता है चलो अंदर जाके देख लेते हैं क्या सूरत हाल है, क्या क्या है। पहले हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक जहाँ है वहाँ जाने का बाकायदा रास्ता था। इस बार जब गया तो पता चला वहाँ बंद कर दिया गया है। उससे बहुत पहले सब बाकायदा रास्ते मोड़ दिए गए हैं कि वहाँ जाने ही न पाए। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की अज़वाजे मुतहहरात, हुजूर के अहले बैत अतहार जहाँ आराम फरमा है, बस ये बताया जाता है यहाँ उनके मज़ारात हैं, यहाँ उनकी कब्रें हैं। मैं वहाँ हाजिर हुआ, पाकिस्तान का एक आदमी था, बाकायदा मुझसे नहीं दूसरे से बातें कर रहा था। हमारे वहाँ उलमा तो चीख चीख के कहते हैं हुजूर के अज़वाज में से फला ज़ौजा यहाँ है, फला आल यहाँ है, फला आल यहाँ है, फला बुजुर्ग यहाँ आराम फरमा है, यहाँ तो किसी का पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा ये उन उलमा का कसूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत के साथ बता रहे हैं कि उसी जन्नतुल बकी शरीफ में बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे अहले बैत, अज़वाजे मुतहहरात, बुजुर्गाने दीन, मशाइखाने किराम आराम फरमा है। ये बुरा हो नजदी हुकूमत का कि इस नजदी हुकूमत ने उनके मकाबिर को मिसमार कर दिया है, पता नहीं चल पाता है कहाँ किसकी कब्र है। हमें ये चाहिए, बेहतर ये है उसके अंदर दाखिल ना हो, दीवारे जन्नतुल बकी के करीब में खड़े होकर के सारे सहाबा, सारे अहले बैत, तमाम अज़वाजे मुतहहरात, तमाम बुजुर्गाने दीन, तमाम मशाइखाने किराम को सलाम पेश करें और उनके वसीले से दुआ करें कि अल्लाह बार बार मदीने की हाजिरी
رفیقان گرامی باتیں بہت ساری ہیں، کچھ آپ سے کہہ دیا جو نہ کہہ سکا، ضرورت ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حرم کعبہ میں پروردگار ہماری حاضری بار بار ہو، ہمارے نصیب میں اسے عطا فرمائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں یہ دعا لکھی ہے، یہ کتاب میں یہ دعا لکھی ہے، ہم کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ ویسے طواف تو کیا جاتا ہے نا، تو طواف میں 7 چکروں میں بعض کتابوں میں لکھا ہے ہر چکر کی دعا الگ الگ ہے، ہر چکر کی دعا الگ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان پڑھ آدمی کیا کرے گا؟ تو اب علماء نے فرماتے ہیں جتنے چکر میں اسے جتنی دعا یاد ہو پڑھ سکتا ہو پڑھے، ورنہ کوئی دعا یاد نہیں ہے، صرف گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اللہ اسے طواف کا ثواب عطا فرمائے۔ وہاں طواف سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ فرض ادا ہو گئے، اب فرائض کے بعد میں صرف اس خانہ کعبہ کا وہ چکر لگاتا رہے۔ یہ نفلی طواف ہے، نفلی طواف 7 مرتبہ کریں گے، اس میں سعی بھی نہیں کرنا ہے، صفا مروہ پہ بھی نہیں جانا ہے، بال بھی نہیں اتروانا ہے، وہی باقاعدہ 7 مرتبہ چکر لگا لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک پورے طواف کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ ہیں یہ جو احرام ہے نا، جب احرام باندھتے ہیں مدینہ شریف جو جا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے اس کو اب پیر علی کہا جاتا ہے یا مسجد علی کہا جاتا ہے، پیر علی سے وہ حضرات احرام باندھتے ہیں۔ جو مکہ شریف سیدھے جاتے ہیں یلملم سے احرام انہیں باندھنا ہے، لیکن ہوائی جہاز چونکہ اتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں باقاعدہ آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا تو ہوائی اڈے سے احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ احرام کا صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے حجامت کرا لیا جائے، جہاں جہاں کے بال دور کرنے ضروری ہیں وہ بال دور کر لیے جائیں، ناخون کاٹ لیے جائیں، غسل کر لیا جائے، مسواک کر لیا جائے۔ مسواک اور غسل کر لینے کے بعد پاک صاف ستھرا ہو گیا، اب احرام باندھے گا۔ اتنا نہ ہو سکے تو وضو کر کے ہی احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ 2 کپڑے ہیں، یہ 2 کپڑا پہننے کے بعد مجھے قبر یاد آئی ہے۔ جیسے ہی وہ احرام پہنا، نیچے اوپر لنگی کی طرح سے احرام باندھ لیا، اوپر سے کپڑا ڈال لیا، ایسے لگا جیسے امام غزالی نے فرمایا ذرا ٹھہرو ہمیں غسل کرنے دو۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے کفن پہنا، اور کفن پہننے کے بعد اب ملک الموت سے فرمایا کہ روح کو قبض کر لو۔ ایسے حضرات جو گزرے ہیں، احرام جب سر پہ جسم پہ آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے ہم کفن میں آ گئے ہیں، ایک جوڑے میں آ گئے ہیں، اب ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھنے کے بعد سر کو بند، ابھی حالت احرام میں نہیں ہے، ابھی نیت احرام نہیں ہوئی ہے، یہ ایک کپڑا ہے جسے ہم نے اپنے جسم پر ڈالا ہے، جب تک نیت نہ ہوگی وہ کپڑا ہی سمجھا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں احرام کی نیت سے سر کو بند کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ ابھی چونکہ حالت احرام میں نہیں ہے اس لیے سر کو ڈھکے رہنا ہے، سر کو ڈھک کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے کے بعد اب آہستہ سے 3 مرتبہ تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک کے الفاظ جو ہیں اگر کوئی احرام باندھنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تب بھی احرام ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ یہ لبیک کے الفاظ ہی ادا کیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب اس کی شروعات ہو تو 3 مرتبہ اسے کہا جائے، اب اس کے بعد میں اسے نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے پروردگار میں نے عمرے کی نیت کی ہے،
परवरदिगार इसे आसान फरमा और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा ले। मैंने अरबी में बताया और उर्दू में भी बता दिया, अरबी में नहीं करना है, नहीं आता है तो उर्दू में पढ़ ले। ऐ परवरदिगार हमने उम्रे की नियत कर ली है, इसे आसान फरमा और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। ये उम्रा की नियत कर ली है, अब आप हालत इहराम में हुए हैं। जब कपड़ा आपने पहन लिया था, यानी दो कपड़ा एक ऊपर से एक नीचे से डाला था, उसके बाद ये इजाजत है कि आप खुशबू ले लें और खुशबू हाथ में मलने के बाद अपने जिस्म पे लगा लें, हल्का फुल्का उस कपड़े पे लगाएं, दाग ना लगने पावे। फिर उसके बाद में अब आप बाकायदा जब हालत इहराम में हो गए, नमाज नफल अदा कर लिया है, नियत कर ली है, तलबिया पढ़ लिया है, तो अब हालत इहराम में होने के बाद अब सर खुला रहेगा। नमाज पढ़ेंगे तब भी सर खुला रहेगा। अब ऐसे वक्त में इमामा बांधना सुन्नत है, लेकिन हालत इहराम में इमामा बांधना हराम है। आप अपना सर नहीं बंद कर सकते हैं, सर के ऊपर गठरी नहीं रख सकते हैं। अलबत्ता औरतों के इहराम का मसला ये है, मर्द कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। तावीज़ भी सिली हुई हो तो उसे उतार देना है, तावीज़ भी सिला हुआ नहीं रखना है, बिल्कुल मानरजाद हो जाएगा। बस दो ही कपड़े होंगे उसके ऊपर, एक लुंगी की शक्ल है और एक ऊपर चादर की शक्ल है। दो कपड़े के अलावा और कोई कपड़ा सिला हुआ उस मर्द के जिस्म पर नहीं होगा। औरतों के इहराम का मसला ये है कि उनका सिला हुआ कपड़ा ही उनके लिए इहराम है, वो सिले हुए कपड़े ही में रहेंगी। उनको सर भी ढकना है और हालत नमाज में और गैर महरम के सामने तो सर ढकना फर्ज है। अलबत्ता चेहरा छुपाना हराम है, चेहरा नहीं छुपाया जाएगा। लेकिन उलमा इरशाद फरमाते हैं, फुक़हा इरशाद फरमाते हैं कि गैर महरम के सामने पर्दा करना भी लाजिम और जरूरी है और हालत इहराम में चेहरा छुपाना भी मना है। तो अब क्या किया जाएगा? फुक़हा फरमाते हैं वो छज्जेदार जैसे हैट वगैरह टोपी लगाते हैं लोग, ऐसी टोपी हो बाकायदा या ऐसी कोई चीज यहाँ बांध ले जिससे यहाँ छज्जा की सूरत बन जाए और फिर उसके आगे वो पर्दा डाले ताकि कोई पर्दे का हिस्सा, कपड़े का हिस्सा उसके चेहरे पर ना लगने पावे, यानी हालत इहराम में भी रहे और बाकायदा पर्दा भी सलामत रहे। हमारे फुक़हा ने तो ये इरशाद फरमाया, पर्दे का ये मसला है कि जहाँ मुंह छुपाना हराम है, फिर भी गैर महरम के सामने अगर औरत जा रही है तो हुक्म ये है ऐसी सूरत अपना ले कि हालत इहराम भी बाकी रहे और पर्दा भी सलामत रहे। लेकिन आज हाल ये है जहाँ बाकायदा छुपने छुपाने का हुक्म है, पर्दे में रहने का हुक्म है, वहाँ औरतें बेपर्दा नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मजहब इस्लाम की मानने वाली ख़वातीन को अक़्ल सलीम अता फरमाए, कुरान के अहकाम पर, रसूलुल्लाह के हुक्म पर उन्हें अमल करने की मौला तौफीक रफीक अता फरमाए। उनका इहराम क्या है? सिला हुआ कपड़ा पहने रहेंगी, वो सर पे गट्ठर भी रख सकती हैं क्योंकि सर उनके लिए छुपाना है, बाकायदा चेहरा खुला रहेगा। जब वो बाकायदा तवाफ कर ले, तवाफ में भी और सही में भी बाज़ औरतों को देखा बड़े धड़ल्ले के साथ वो वहाँ रमल करती हैं, बड़े धड़ल्ले के साथ वो सफा मरवा के दरमियान सही में दौड़ने लगती हैं। हालांकि दौड़ना उनके लिए नहीं है, ना उनके लिए इस्तिबा है, ना उनके लिए रमल है, ना उनके लिए दौड़ना है, बल्कि दौड़ने वालों को लिए भी ये है कि वो दौड़े ना कि किसी को धक्का मार दें, बल्कि इत्मीनान के साथ चलें ऐसे कि किसी को तकलीफ ना होने पावे। अगर हरम में भीड़ ज्यादा है तो अगर 4-7 चक्करों में से 3 चक्करों में रमल करना है, यानी छोटे छोटे कदम रखना है, शाने को हिला करके चलना है, ऐसे चले जैसे कोई बहादुर जा रहा हो, ऐसे चले जैसे कोई लड़ाका जा रहा हो। लेकिन अगर भीड़ है तो ऐसा नहीं कि आप हिलावे दूसरे को तंग करते रहे, दूसरे को परेशान करते रहे, इत्मीनान के साथ जैसे चल सके वैसे आप चल लें, रमल अदा हो जाएगा। अलबत्ता इस्तिबा जिसे कहा जाता है, इस्तिबा का मतलब
ये है, ये चादर इधर से डाली है और ये मोटा खुला रहेगा, इधर से उठा करके इधर चादर डाल ली है। अब इस्तिवा ये 7 चक्करों में रहेगा, 3 चक्कर में रमल है और 7 चक्करों में ये इस्तिवा है। जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो अब मकाम इब्राहिम के सामने उसे वाजिबुत तवाफ 2 रकात नमाज अदा करनी है। लेकिन वाजिबुत तवाफ अदायगी के लिए अब इस्तिवा नहीं रहेगा। फिर आप चादर को खोल लें और खोलने के बाद जैसे पहले ओढ़े हुए थे, यानी ये मोंढा भी बंद हो जाए, ये मोंढा भी बंद हो जाए, सर खुला रहेगा। फिर वाजिबुत तवाफ अदा करने के लिए मकाम इब्राहिम के सामने मौका मिले तो वही नमाज अदा करें। उलमा फरमाते हैं नमाज वाजिबुत तवाफ की अदायगी के लिए सबसे बेहतर मकाम इब्राहिम है। वहाँ जगह न मिले तो अब उससे अफजल कहाँ है? खाने काबा के अंदर। अब खाने काबा के अंदर कैसे जाएगा? वो ना हो सके तो मीज़ाब रहमत के नीचे, वो ना हो सके तो हतीम में, जहाँ कहाँ कहीं मौका मिले वहाँ ना मिल सके तो खाने काबा की दीवार के जिस तरफ जहाँ भी मौका मिल जाए वहाँ अदा कर ले। वहाँ भी ना मौका मिले तो हरम मताफ में जहाँ चाहे नमाज पढ़ ले, वहाँ भी ना मौका मिले तो पूरे हरम में जहाँ चाहे नमाज वाजिबुत तवाफ अदा कर ले। ये वाजिब है। अब उसकी अदायगी के बाद सही के लिए सफा के पास गए हैं और सफा से इब्तिदा करते हुए अब्दुल्लाह बिमा बदअ बिही इन्नल्लाह सफा व इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। इस आयत पाक से वहां की शुरुआत होती है। फिर आप जाएंगे मीलैन अखदरैन के दरमियान, यानी 2 हरी बत्तियां लगाई गई है, इधर भी लगाई गई है उधर भी लगाई गई है। वहां जरा तेजी के साथ चलना है। इस तरह नहीं दौड़ना है कि दूसरों को गिरा देना है, दूसरों को परेशान करना है, बल्कि तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए वहां से आगे निकल जाना है। मरवा के पास जाएंगे तो वहां बाकायदा बैठने के लिए सूरत बना दी गई है, आप उसके ऊपर जाके बैठ सकते हैं। हज में तो उसको जाना मना कर दिया जाता है, लेकिन बाकायदा उम्रे में जब जाना हो तो वहां जाने का मौका मिल जाता है। इत्मीनान के साथ सही कर ले। सफा से मरवा गए 1 चक्कर हो गया, फिर मरवा से सफा आए दूसरा चक्कर हो गया। इस तरह से आपका जब 7 चक्कर हो जाएगा तो मरवा पहुंचने के बाद अब आपने तवाफ कर लिया है, सही कर ली है। अब आपको हल्क कराना है, अपने सर के बाल को मुंडवाना है। औरतें जो हैं उनके लिए ये हुक्म है कि 1 कोर के बराबर, 1 इंच के बराबर उनका जो महरम हो वही, या वो उनमें से कोई दूसरी औरत हो जो महरम हो, साथ रहने वाली हो, वही उस बाल को काटे। गैर महरम से वो अपने बाल ना कटवाएं। साथ ही साथ जब हालत इहराम में है तो ना नाखून काट सकते हैं, ना खुशबू लगा सकते हैं, ना सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। बाल अगर ज्यादा आपने खुजाया इसलिए कि बाल टूटे तो हो सकता है दम देना पड़े, कभी सदका देना पड़ेगा। 1 आध बाल होगा तो माफ हो जाएगा, 3 होगा या उससे ज्यादा तो सदका देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दम देना पड़ेगा। दम 750 दीनार कम से कम होगा, इससे कम नहीं होगा। पहले तो 500 दीनार में, 500 रियाल में काम चल जाता था, अब 750 रियाल कम से कम एक दम देना पड़ेगा। इसलिए एहतियात बरतें। जिन चीजों को हालत इहराम में हराम बताया गया है उनसे बाज रहें, और जिनके करने का हुक्म दिया गया है उन्हीं को करें। बस यहाँ से निकले तो आप ये समझें मैं दुनिया से निकलकर बारगाह खुदाबंदी में आ गया। अब रब की रजा के लिए हमें उठना भी है, बैठना भी है, सोना भी है, जागना भी है, खाना भी है, आना भी है, जाना भी है। हमारा उठना बैठना सब रब की रजा के लिए होगा। ये खुशनुदी लेने के लिए आप वहाँ जाएं, नियत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला आपका बेड़ा पार फरमा देगा। मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, कहते कहते बहुत सारी चीजें कह दी हैं और बहुत सारी चीजें रह गई हैं। फिर भी जो कहा अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। ये मैंने इसलिए कहा कि जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। जरा समझना, क्योंकि पढ़ने के बाद भी पढ़े लिखे लोग जाके वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए मुफ्ती जलालुद्दीन अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया बगैर मुअल्लिम के अगर आप गए तो जानने के बाद भी आप अनजान हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले कोई बाकायदा गाइडिंग करने वाला
ہو، آپ کو بتا رہا ہو یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ کیجئے، یہاں یہ کیجئے۔ جب یہ ساری معلومات ہو جائے پھر اطمینان کے ساتھ باقاعدہ ایک نہیں کئی عمرہ کیجئے۔ ویسے روزانہ آپ ایک عمرہ کر سکتے ہیں، صبح کر سکتے ہیں، شام کر سکتے ہیں، دن میں ایک مرتبہ، رات میں ایک مرتبہ، چاہیں تو 4 مرتبہ عمرہ کر لیں۔ ویسے اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا آسانی کے ساتھ میں 2-4-6 گھنٹہ آرام سے لگ سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے۔ ہر بار جب آپ عمرہ مکمل کریں گے تو سر چھلانا ہوگا، اگر سر پہ بال نہیں ہے تو استرا پھروانا ہوگا۔ استرا پھروانے میں 15 ریال لگیں گے کم سے کم، 10 ریال تو ویسے لگ جاتے ہیں۔ عام طور سے وہ بتا رہے تھے کہ 15 ریال اب حکم آ رہا ہے، 15 ریال ایک مرتبہ سر پہ استرا پھروانے میں لگے گا۔ تو اب یہ ہے کہ جو حالت احرام سے باہر ہو گیا وہ آپ کے سر پر استرا پھرا دے، اور جب آپ حالت احرام سے باہر ہو گئے تو آپ اس کے سر پہ استرا پھرا دیں، 15 ریال سے بھی بچ جائیں گے اور حالت احرام سے انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ بار بار کا یہ خرچہ آپ کا بچے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نیک عمل نیک نیتی کے ساتھ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عمرہ کر لیا ہے تو اب اس کے بعد میں آپ اپنے ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، جو ظاہر میں ہے زندہ ہے ان کی طرف سے، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے، جس کی طرف سے چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور نیت وہی کریں گے، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے فلاں کی طرف سے، پروردگار اسے آسان فرما اور ان کی طرف سے میرا یہ عمرہ قبول فرما لے۔ اس نیت کے ساتھ آپ جتنی بار جس کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا، اور جس کی طرف سے عمرہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے ایک عمرہ پوری امت مسلمہ کی روح کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ عمرہ کیا ہے اور یہ کہیں اللہ حضور کی امت میں جتنے ایماندار ہیں ان سب کی روح کو اس عمرے کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالی حضور کی امت میں تمام امت اجابت کو تنہا پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ہی سب کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کریں، پھر ماں کی طرف سے ہو جائے، باپ کی طرف سے ہو جائے، بھائی کی طرف سے ہو جائے، گھر میں جو نہ جا سکا ہے اس کی طرف سے ہو جائے، جس کا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے ہو جائے، اور پھر اخیر میں یہ بھی ہو جائے کہ ہم نے کیا، اللہ سارے ایمان والوں کو اس کا ثواب عطا فرما اور مجھے بھی مالا مال فرما دے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کرنے والے کے بھی دامن کرم کو امیدوں سے بھر دیا جائے گا، اور جس کے لیے وہ ثواب بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی مالا مال فرمائے گا۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی خامی کوتاہی لغزش ہوئی ہو اللہ ان لغزشات کو معاف فرمائے، ان کلمات کو ہم سب کے لیے، ہم سب کی نسلوں کے لیے ذریعہ نجات اور سامان مغفرت بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی جیسا بتایا گیا کل بعد نماز عشاء عبد القمر بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پرسوں صبح انشاءاللہ تبارک و تعالی قاری صاحب قبلہ آپ کے یہاں سے عازم مدینہ ہونے والے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین کے لیے رخت سفر باندھنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے فلانا کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے کیریکٹر کیسے ہیں، اس کے معمولات کیسے ہیں، اس کی باتیں کیسی ہیں۔ ہمارے قمر بھائی جو ہیں تھوڑا سا طرف زبان ہے، بہتوں کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کے فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کو ٹھیس لگ جاتی ہے۔ میں ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا آج وہ یہاں نہیں حضور کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ قاری صاحب ہوں یا قمر بھائی ہوں یا جو بھی عازم مدینہ ہونے والے ہیں، اس سفر پر جانے والے ہیں، ان تمام ایمان والوں کی طرف سے میں یہ گزارش کروں گا وہ آپ سے معافی مانگیں نہ مانگیں، آپ سے اگر یہ ہو سکے کہ وہ میرے مجرم ہیں، انہوں نے مجھے ستایا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو آج سے وہ حضور کے مہمان ہونے والے ہیں، ان کا چہرہ نہ دیکھیں، حضور کا مہمان سمجھیں، حضور کا مہمان سمجھ کر کے انہیں معاف فرمائیں، اور ان پر بھی لازم ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے غلطی کی ہے، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، خطا کی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو ان سے معافی مانگ لیں، قصور معاف کرا لیں، اور ان سے جب قصور معاف کرائیں تو ان پر لازم ہے
ہے کہ وہ قصور معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احبابوں کے بارگاہ مدینہ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں بار بار ہم سب کو زیارت حرمین طیبین کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی خامی کوتاہی لغزش ہوئی ہو، اللہ ان لغزشات کو معاف فرمائے اور ان کلمات کو ہم سب کے لیے، ہم سب کی نسلوں کے لیے ذریعہ نجات اور سامان مغفرت بنا دے۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے مہمانوں کے جب رخصت کی بات آوے تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہے فلاں صاحب جا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے حضور کا مہمان جا رہا ہے استقبال کر لینا ہے۔ اللہ ہمیں استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں والہانہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت تیرا تو سلام شمع بز ہدایت تیرا تو سلام شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت تیرا تو سلام مصطفیٰ جانی رحمت تیرا تو سلام شمع بز ہدایت تیرا تو سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت تیرا تو سلام مصطفیٰ جانی رحمت تیرا تو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا تو سلام غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانی رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا
وقت بھی اتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ بھورے گا تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اول و آخر درود شریف پڑھ لیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الہی کریم کر سازا بندہ نوازا پروردگار عالم، ابتدائی محفل سے لے کر اب تک جو کچھ تیرے حبیب تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا، نعت و مناقب کے اشعار پیش کیے گئے، قرآن عظیم کی صورتوں کی تلاوت ہوئی، درود شریف صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، بیانات ہوئی، شیرینی وغیرہ حاضر کی گئی. مولا ہم سب کے پڑھنے سننے پیش کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کسی طرح کی کوئی خامی کوتاہی لغزش ہوئی ہو، اپنے حبیب کے طفیل سے معاف فرما. اپنے فضل و کرم سے انعام حسنہ کو قبول فرما کر جو ثواب عطا فرما، سب حضور کی بارگاہ میں پیش مولا سے قبول فرما. حضور کے صدقے تمام انبیاء، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، جملہ ازواج مطہرات، جملہ شہیدان اسلام، جملہ اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں نذرانہ پیش مولا سے قبول فرما. سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے جتنے بھی بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے رحلت فرما چکے، پروردگار عالم ان تمام بزرگوں کی ارواح کو اس کا بھرپور ثواب عطا فرما. بالخصوص سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہوں میں نذرانہ پیش مولا سے قبول فرما. مرشد برحق حضور تاج الشریعہ خانوادہ رضا کے جملہ بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش مولا سے قبول فرما. تمام اولیاء، علماء، صالحین، مشائخ کے طفیل صاحب خانہ کے یہاں ہم سب کے گھروں میں، بلکہ دنیا فانی کے کونے کونے میں جتنے ایماندار حضرات دنیا سے رخصت ہوئے یا قیامت تک آ کر جانے والے ہیں، پروردگار عالم ان تمام ایمان والوں کی روحوں کو ان سب کا بھرپور ثواب عطا فرما، ان سب کی بخشش و نجات کا اسے ذریعہ بنا دے. مولا تو علیم و خبیر ہے، جن مقاصد کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوا، ان تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگار تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو عزم سفر کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی نئی زندگی کی شروعات کو قبول فرما. پروردگار عالم ان کے زندگیوں میں نئے طور پر ہلچل پیدا فرما دے. پروردگار عالم ظاہر باطن ہر اعتبار سے اسلامی طریقے پر انہیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا جب تیرے محبوب کی بارگاہ سے حاضر ہو کر تیرے گھر کے طواف کے لیے مکہ المکرمہ حاضر ہوں اور وہاں سے جب یہاں تشریف لائیں تو پھر یہ باقاعدہ اس طرح نظر آویں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے درس عبرت حاصل کریں. پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ان سب کے عمروں کو قبول فرما لے، ان سب کے طواف کو قبول فرما، ان سب کے بارگاہ رسول کی حاضری کو قبول فرما. مولا ان سب کے صدقے میں ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بار بار زیارت حرمین طیبین کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کے کہنے
کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی خامی کوتاہی لغزش ہوئی ہو، حضور کی میلاد کے صدقے میں ان لغزشات کو معاف فرما دے مولا۔ حضور کی میلاد کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفا اور صحت عطا فرما مولا۔ بابو کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جتنے ایماندار حضرات مریض ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما مولا۔ جو بے اولاد ہوں حضور کی میلاد کے صدقے صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہوں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے مولا۔ جن کے یہاں بیٹے نہ ہوں حضور کی میلاد کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما مولا۔ جن کے یہاں بیٹیاں نہ ہوں حضور کی میلاد کے صدقے میں رحمتیں عطا فرما پروردگار۔ میلاد کے صدقے میں ہمارے خالی دامنوں کو گوہر حراس سے پر فرما دے مولا۔ ہمارے سینوں میں اپنا خوف پیدا فرما، ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے پروردگار۔ جب تک دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، بے دینوں پر مذہبوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دنیا سے اٹھا تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر کے مراحل کو آسان فرما، حشر کی مشکلات کو دور فرما۔ حشر میں مرشدان طریقت کے ساتھ غوث پاک کے زمرے میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ پیارے حبیب کے صدقے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔